نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، لفظوں کے شفاف آئینے میں اگر سچائی کا چہرہ دیکھنا ہو تو تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھ لیجئے۔ نہ اسلام تلوار سے پھیلا تھا، نہ پاکستان بارود سے بنا تھا۔ دونوں کے خمیر میں امن کی مہک ہے، رحمت کی خوشبو ہے، انسانیت کا احترام ہے۔ مگر آج افسوس ہے کہ دنیا کے کچھ ضمیر فروش اور سیاسی خود غرضی کے پجاری ان دو پاکیزہ ناموں کو دہشت گردی کا مترادف بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، ہندوستان کے علاقے میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے جس میں چند لوگ شہید ہو جاتے ہیں، انسانیت کا دل زخمی ہوتا ہے، مگر اس زخم پر مرہم رکھنے کے بجائے اس پر الزام کا نمک چھڑک دیا جاتا ہے۔ بغیر تحقیق، بغیر ثبوت فوراً انگلیاں پاکستان پر اٹھا دی گئی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، ہر بار جب بھارتی سیاست کمزور پڑتی ہے ایک سوچا سمجھا حادثہ ہوتا ہے اور الزام پاکستان پہ۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا ایک امن پسند ملک جو دنیا کے ہر فارم پر جنگ سے انکار کرتا ہے وہ ایسے عمل میں ملوث ہو سکتا ہے؟ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، ہے جنگ و جدل کے خلاف اسلام، ہے امن کا دین، رحمتوں کا پیام۔ ہم نے دہشت گردی کی سب سے بڑی قیمت چکائی ہے صدر علی وقار۔ ہزاروں جانیں، معصوم بچے، مائیں، فوجی جوان، کیا ان سب کی قربانیوں کو جھٹلایا جا سکتا ہے؟ اسلام کا پہلا درس ہی سلام ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا، نہ کہ غضب للعالمین۔ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے، وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر دشمن صلح کی طرف ہاتھ بڑھائے تو اسے تھام لو۔ وہ مذہب جو جنگ کے دوران بھی درخت کاٹنے، عورتوں اور بچوں کو نقصان پہنچانے سے منع کرتا ہے، کیا وہ دہشت گردی کی اجازت دے سکتا ہے؟ صدر علی وقار، پاکستان نے ہمیشہ مذاکرات کو ترجیح دی ہے، چاہے کرتارپور راہداری ہو یا سیز فائر معاہدہ۔ ہم نے ہمیشہ پہل کی، لیکن بدقسمتی سے ہمارا اخلاص، ہماری سچائی ایک سازش کے پردے میں چھپا دی جاتی ہے۔ ہم اپنے گاؤں، اپنے شہروں، اپنی عبادت گاہوں میں امن دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں بندوق نہیں قلم ہو، ہماری سرحدیں خونی لکیر نہ بنے بلکہ دوستی کا دروازہ بنے۔ دھوپ میں جلتے ہوئے ہاتھوں سے صرف امن کے گلاب اگائے ہم نے۔ میرے وطن کے لوگوں، چلو امن کا چراغ جلائیں، کیونکہ جنگ کے سائے کئی دفعہ مٹائے ہم نے۔ ساتھیوں، ہم امن چاہتے ہیں مگر کمزوری نہیں، ہم صلح کے طالب ہیں مگر غیرت کے سوداگر نہیں۔ اگر دنیا ہمیں سمجھنے سے قاصر ہے تو ہم وقت کو گواہ بنائیں گے، اپنے کردار کو آئینہ بنائیں گے۔ ہم دنیا کو بتائیں گے کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، اسلام ایک امن پسند دین ہے، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی اور قائد اعظم کے پیروکار، محبت کے سفیر ہیں۔ خون کے بدلے امن، نفرت کے بدلے محبت اور الزام کے بدلے دلیل دینا ہی ہماری پہچان ہے۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔ شکریہ۔